ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اللہ تو کن لوگوں کو امیر بناتا ہے؟ اللہ کا جواب سن کر حیران ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایسے عجیب سوال کیے تو وہ سوال جب بارگاہ خداوندی میں پہنچے تو عجیب سوالوں کا جواب کچھ اس طرح سے ملا جسے سن کر آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا عجیب واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک اللہ سے ہم کلام کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بن اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اور اسی لیے آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ کرنے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کئی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اور کئی ایسے لوگ بھی موجود تھے جو آپ کے مخلص تھے یعنی آپ کو مانتے تھے اور ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ اس وقت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر جاتا ہوا دیکھتا یا پھر کسی کو اگر معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی اللہ سے کوہ طور کے پہاڑ پر کلام کرنے جا رہے ہیں تو لوگ اپنے سوالات اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ بھی ہمارا سوال پوچھیے گا، یہ بھی ہماری بات کیجیے گا، یہ بھی کلام کیجیے گا، ہماری عرض اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیجیے گا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں عجیب سی تڑپ لی طور کی طرف روانہ ہوئے۔ آسمان خاموش تھا، پہاڑ سکت تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک شوق کی لہر تھی کہ آج وہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو اچانک نور کی ایک ایسی تجلی ظاہر ہوئی کہ پورا ماحول لرز اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ایسا نور تھا جسے دنیا کی کوئی روشنی بیان نہیں کر سکتی۔ اس نور کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، اے موسیٰ، میں نے تجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، تجھے گفتگو کی، تجھے اپنی قربت دی۔ یہ آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں نہیں، ان کی روح میں سرایت کر گئی۔ وہ ادب سے کھڑے تھے، چہرہ جھکایا ہوا تھا اور زبان پر عاجزی، اے میرے رب، تو نے مجھے بے شمار نعمتیں دیں، میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں، کیونکہ میں جو بھی شکر ادا کرتا ہوں وہ بھی تیری ہی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب بندہ یہ جان لے کہ اس کا شکر کرنا بھی میری عطا ہے تو وہ میرا کامل شکر گزار بن جاتا ہے۔ اسے ایک جملے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ایسی روشنی ڈالی کہ ان کی روح پرسکون ہو گئی۔ انہیں معلوم ہوا کہ شکر ایک لفظ نہیں، ایک کیفیت ہے، ایک راز ہے، ایک دروازہ ہے جو صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جن کے دل میں عاجزی ہو۔ اس لمحے اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، اے موسیٰ، جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے مزید نعمتیں دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کی نعمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں عاجزی۔ انہوں نے عرض کیا، اے رب، تیری نعمتوں کا شمار ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، نعمتوں کو گننا شکر نہیں، نعمتوں کو پہچاننا شکر ہے۔ جو نعمتوں پر راضی رہے وہی میرا شکر گزار بندہ ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شکر کا دریا بہہ نکلا۔ طور کا وہ پہاڑ ان کے اندر پیدا ہونے والی عاجزی کا گواہ تھا۔ جب وہ واپس اپنی قوم کی طرف آئے تو ان کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ لوگ ان کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ ان کے چہرے پر رب سے ہم کلامی کا اثر تھا، ایک ایسا جلال کہ بنی اسرائیل نگاہ بھی نہ اٹھا سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جمع کیا اور کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو وہ مقام دیتا ہے جو کسی اور قوم کو نہیں دیا گیا۔ شکر کرنے والے کے گھر میں سکون اترتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کے دل میں نور بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، ناشکری وہ آگ ہے جو نعمتوں کو جلا دیتی ہے۔
اور شکر وہ بارش ہے جو رحمتوں کو بڑھا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک واقعہ سنایا کہ جب وہ پہاڑ پر اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ نے ان کے دل میں شکر کی ایسی کیفیت ڈالی کہ ساری زندگی وہ نعمتیں دیکھ کر فخر نہیں کرتے تھے بلکہ عاجزی اختیار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں ایسا نبی ہوں جس نے رب سے گفتگو کی، لیکن پھر بھی میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے، ہر شے اللہ کی عطا ہے۔ ایک بار ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، شکر کب مکمل ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہیں مصیبت میں پھر وہی اللہ یاد آئے جو آسانی میں یاد آتا ہے، جب تمہارے دل میں نعمت دیکھ کر تکبر نہ آئے بلکہ عاجزی بڑھ جائے، جب تم زبان سے الحمدللہ کہہ کر دل سے بھی راضی ہو جاؤ تو سمجھ لو تم نے شکر کا دروازہ پا لیا۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعا سکھائی، اے اللہ ہمیں شکر کا سچا نور عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں اور ان کا صحیح استعمال بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جس کے دل میں شکر آ جائے اس کے لیے اللہ کے راستے کھل جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کی زندگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اور طور کے اس روشن مقام سے آج تک یہ پیغام دنیا میں گونج رہا ہے کہ شکر گزار بندہ ہمیشہ اللہ کے قریب رہتا ہے اور اللہ اس پر اپنی محبت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن 2 آدمی حاضر ہوئے، ایک بہت زیادہ مالدار تھا، اس کے پاس دولت، زمینیں اور سامان، آسائشیں، سب کچھ تھا، مگر وہ دل سے بے چین تھا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں میرا مال کم ہو جائے تاکہ میں سکون سے زندگی گزار سکوں۔ دوسرا شخص نہایت غریب، کمزور اور لاچار تھا، اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس کچھ نہیں، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے بھی دولت عطا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور کی طرف تشریف لے گئے اور دونوں کے بارے میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے کے پاس مال زیادہ ہے وہ میرا بہت شکر ادا کرتا ہے، اور جو بندہ میرا شکر ادا کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی نعمتیں کم کر دوں؟ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا مال کم ہو جائے تو اسے کہہ دو کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، کیونکہ میرا وعدہ ہے کہ جو شکر کرے گا میں اس کی نعمتیں بڑھاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو بندہ غریب ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس سے کہہ دو کہ وہ اپنی موجودہ نعمتوں کو دیکھے، اگر مال نہیں تو کیا ہوا؟ کیا میں نے اسے آنکھیں نہیں دی؟ کیا میں نے اسے کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں نہیں دیے؟ اگر وہ ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی پر بستی میں آئے، سب سے پہلے وہ مالدار شخص ملا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا بہت شکر ادا کرتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ مال کم ہو جائے تو میرا شکر کم کر دو۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ممکن ہے؟ جس رب نے مجھے انسان بنایا، آنکھیں دی، زبان دی، صحت دی، عزت دی اور مال دیا، میں اس کا شکر کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مال زیادہ ہو یا کم، میں ہر حال میں شکر ادا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہارا مال بھی کبھی کم نہیں ہوگا۔ پھر آپ غریب شخص کے پاس گئے اور اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اپنی موجودہ نعمتوں پر شکر کرو، مگر اس نے جواب دیا، میرے پاس نہ اچھے کپڑے ہیں نہ دولت ہے، میں کس بات پر شکر ادا کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم دوسروں کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھو، کتنے لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، اللہ نے تمہیں یہ سب عطا کیا ہے، یہ کیا کم نعمت ہے؟ مگر اس نے کہا، جب تک مجھے دولت نہیں ملتی میں شکر نہیں کروں گا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہاری نعمتیں بھی نہیں بڑھیں گی۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور فرمایا، یعنی میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینا نہیں بلکہ دل سے راضی رہنا بھی شکر ہے۔ جب صبح آنکھ کھلے تو سوچیں کتنے لوگ آج یہ دن نہیں دیکھ سکے، جب پانی پئیں تو سوچیں اگر یہ پانی نہ ملتا تو کیا حال ہوتا، جب آئینے میں خود کو دیکھیں تو سوچیں کہ صحت مند جسم، صحیح اعضاء، یہ سب اللہ کی عطا ہیں۔ ناشکری انسان کو بے چین کرتی ہے جبکہ شکر دل میں سکون پیدا کرتا ہے۔ ناشکری میں بھی وقت لگتا ہے اور شکر میں بھی، مگر نتیجہ زمین آسمان کا فرق رکھتا ہے۔ شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے، دل کو مطمئن کرتا ہے اور اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں شکر گزار بنائے۔
اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنائے، تکبر سے بچائے اور عاجزی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔